ایک سوال ہے، کیا آپ نے کبھی خود کو ایسا محسوس کیا کہ آپ موجود ہیں، محنت کر رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، مگر حکومت کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں؟ آپ اس نظام میں ایک کیڑے کی طرح ہیں جسے پاؤں تلے روندا جاتا ہے مگر وہ پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر ہاں تو آج کی بات آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کاکروچ جنتا پارٹی کی، اس کے پیچھے چھپے کافکا کے فلسفے کی، بنگلہ دیش اور نیپال کے نوجوانوں اور سب سے اہم پاکستان کے 60% نوجوانوں کی۔ پارٹ 1، کافکا اور کاکروچ کا فلسفہ۔ 1915 میں ایک چیک یہودی لکھاری نے ایک عجیب کہانی لکھی، دی میٹامورفوسس، یعنی کایا پلٹ۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس جملے سے: گریگر سامسا ایک دن بیدار ہوا تو اس نے خود کو ایک بہت بڑے کیڑے میں تبدیل پایا۔ اب آپ سوچیں گے یہ ہارر سٹوری ہے۔ نہیں، یہ سیاسی فلسفہ ہے۔ گریگر محنتی انسان تھا، گھر کا کفیل تھا، مگر جیسے ہی وہ کام کا نہیں رہا، اپنے خاندان کے لیے، اپنے آفس کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے وہ ناقابل برداشت بوجھ بن گئے۔ اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، نظر انداز کر دیا گیا اور آخر میں ختم کر دیا گیا۔ کافکا یہ کہہ رہا تھا کہ جدید ریاست اور جدید سرمایہ دارانہ نظام میں عام آدمی ایک کاکروچ ہے، نہ اس کی کوئی آواز سنی جاتی ہے، نہ اس کی کوئی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اسے صرف اس وقت تک یاد کیا جاتا ہے جب اسے کچھ ووٹ لینا ہو، محنت کروانی ہو یا ٹیکس لینا ہو۔ مگر کاکروچ کی ایک خاصیت ہے، وہ مرتا نہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی کیسے بنی؟ تاریخ ہے 15 مئی 2026۔ بھارت کے سپریم کورٹ میں ایک سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت ان لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں جو جعلی اور جھوٹی ڈگریوں سے قانون، صحافت اور ایکٹیویزم میں گھس آئے ہیں۔ غصے میں چیف جسٹس کے منہ سے نکلا، یہ لوگ سماج کے پیراسائٹ ہیں، کاکروچ ہیں۔ بس یہیں سے آگ لگی۔ سوشل میڈیا پر یہ الفاظ وائرل ہو گئے، سیاق و سباق مٹ گیا، کانٹیکسٹ غائب ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ جج صاحب نے پورے نوجوان طبقے کو، بے روزگار، حق مانگنے والے، سوال کرنے والے کو کاکروچ کہا ہے۔ اور جب اقتدار آپ کو کاکروچ کہے، چاہے غلطی سے ہی صحیح، تو دو راستے ہیں: یا تو شرم سے زمین میں گڑ جاؤ یا اس لقب کو اپنا اعزاز بناؤ۔ اگلے ہی دن 16 مئی 2026 مہاراشٹر کے چھترپتی سماجی نگر سے تعلق رکھنے والے بوسٹن یونیورسٹی کے 30 سالہ بھارتی طالب علم ابھیجیت دپکے نے، جو 2020 سے 2023 تک عام آدمی پارٹی کے سوشل میڈیا اور الیکشن کیمپین ٹیم میں کام کر چکے تھے، انسٹاگرام پر ایک پیج بناتے ہیں، نام رکھتے ہیں کاکروچ جنتا پارٹی، ساتھ ایک منشور جاری کیا: بے روزگاری، امتحانات میں دھاندلی، عدالتی کرپشن۔ اور کیا ہوا اس کے بعد؟ پہلے 24 گھنٹے لاکھوں فالوورز، ایک ہفتے میں 2 کروڑ سے زیادہ انسٹاگرام فالوورز، ممبرشپ بھرنے والوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے بھی اوپر۔ لوگ کاکروچ کے کاسٹیومز پہن کر سڑکوں پر نکلتے ہیں، یمنا ندی کی صفائی مہم چلاتے ہیں، ریلیاں، اور یہ سب بغیر کسی بڑے فنڈ، بغیر کسی پارٹی دفتر، بغیر کسی ہائی کمانڈ کے۔ جج صاحب نے بعد میں صفائی دی کہ انہوں نے سب نوجوانوں کو نہیں کہا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ طنز کا تیر چھوٹ چکا تھا اور تیر اب تحریک بن چکا تھا۔ اور پھر یہ لہر پاکستان پہنچی۔ پاکستانی نوجوانوں نے فوری طور پر اپنے ویژن بنائے: کاکروچ عوامی پارٹی، کاکروچ عوامی لیگ متحدہ، کاکروچ پارٹی۔ ایک پیج نے لکھا: جنہیں نظام نے کاکروچ سمجھا، ہم انہیں عوام کی آواز سمجھیں گے۔ دوسرے نے لکھا: ڈیفرنٹ بارڈرز، سیم جنریشن۔ یہی اس تحریک کی روح ہے۔ یہ کوئی باقاعدہ پارٹی نہیں ہے، یہ ایک احتجاجی تصور ہے، ایک آئینہ ہے جو نظام کو اس کا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ اور کاکروچ کی ایک خاصیت تو یاد ہوگی، وہ مرتا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اصل ثبوت کی طرف۔ جولائی 2024 میں بنگلہ دیش کے طلباء نے ایک کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج شروع کیا، سرکاری نوکریوں میں ناانصافی کے خلاف۔ مگر یہ احتجاج رکا نہیں، پھیلتا گیا۔ ٹک ٹاک پر ویڈیوز وائرل ہوئیں، واٹس ایپ پر کوارڈینیشن ہوئی۔ کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا، مگر لاکھوں نوجوان سڑکوں پر تھے۔ نتیجہ: شیخ حسینہ کی 17 سالہ حکومت ختم۔ ایک خاتون جو سمجھتی تھی کہ ان کا اقتدار ابدی ہے، نوجوانوں نے چند ہفتوں میں اسے تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیا۔
सिर्फ फ़ोन, इंटरनेट और गुस्से के साथ। अब आते हैं नेपाल पे। नेपाल में नौजवान नस्ल रिवायती पार्टी सियासत से बाहर निकलकर करप्शन मुखालिफ माहौलियाती और वफाकी हकूक़ की तहरीकों में सरगर्म है। वहाँ भी सोशल मीडिया ने रिवायती गेट कीपर्स, बड़े अखबारात, बड़े चैनल्स, बड़े लीडरान को बाईपास कर दिया। नाजरीन, पैटर्न वाज़ेह है, ये नौजवान किसी पार्टी के ग़ुलाम नहीं, ये मसाइल पर मुत्तहिद होते हैं। नौकरी, इंसाफ, महंगाई, माहौल, और ये सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं घर पे। पाकिस्तान में 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। ज़रा सोचें, दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जहां इतना बड़ा नौजवान तबका हो और इतना सियासी तौर पर गैर नुमाइंदा। हमारे नौजवान कहाँ हैं? वो या तो किसी बड़े लीडर के नारे लगा रहे हैं, या मायूस होकर घर बैठ गए, या मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि हमारे सियासी निज़ाम ने नौजवान को सारिफ बनाया है, शहरी नहीं। इनसे वोट मांगा जाता है, जज्बात भड़काए जाते हैं और फिर अगले इलेक्शन में भुला दिया जाता है। घिसे पिटे सियासी लीडर जो कई दिहाइयों से इक़्तिदार की दौड़ में हैं, नौजवानों की तवानाई को अपनी ज़ाती सियासी दुश्मनियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वही काफ़का वाला कॉकरोच है जिसे निज़ाम ने पाँव तले रखा हुआ है। मगर अब फ़र्क है, कॉकरोच के हाथ में स्मार्टफोन है। आगे की राह माजी भूलो, मुस्तकबिल बनाओ। तो क्या करना चाहिए? जो गुजर गया वो गुजर गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। पाकिस्तान के नौजवानों को इस जंग से निकलना है जो उनकी नहीं है। इमरान खान बमुकाबला नवाज शरीफ, ये लड़ाई दिहाइयों से चल रही है। हम 2026 में हैं। आपकी लड़ाई है नौकरी, तालीम, सेहत, आबो हवा और इंसाफ। दूसरी बात, सोशल मीडिया को सीढ़ी बनाओ, गढ़ा नहीं। टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सिर्फ तफरीह के लिए हैं। बांग्लादेश के तुलबा ने इससे इनकलाब बर्पा कर दिया। आप इसी से शहरी शऊर, एहतसाब और तंजीम बना सकते हैं। तीसरी बात, लीडर की नहीं, मसले की वफादारी करो। जिस दिन पाकिस्तानी नौजवान किसी शख्सियत के पीछे नहीं, किसी एजेंडे के पीछे जाएंगे, उस दिन इस मुल्क की सियासत बदल जाएगी। काफ़का ने कहा था कि कॉकरोच मरता नहीं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का नौजवान सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, वो तारीख़ भी रकम करेगा। बस याद रखें, ये जगह सीखने और बढ़ने की है। इसे नफ़रत, इंतकाम और मोरूसी सियासत के लिए न छोड़ें। अगर आपको ये बात पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या पाकिस्तान का नौजवान बांग्लादेश जैसा इनकलाब ला सकता है?